وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ ہر منگل آپ کی اس مسجد میں ہم جمع ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کے لیے علم دین، مسائل، فضائل بھی بہت سارے سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ اور باتوں کے ساتھ اس محفل کا آغاز بھی، اختتام بھی انشاءاللہ کریں گے، اور ذرا قریب قریب آ کر بیٹھے تو انشاءاللہ باتیں اچھی سمجھ میں آتی انشاءاللہ۔ ایسا ہوں میں تو پیچھے سے نماز پڑھ رہتا ہوں۔ پہلے کتاب میں کیا ہے، کیسا ہے، ویسا چھوڑ دوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں نیند کی جھپکی آ گئی یا اونگنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا اور وہ از خود یا کسی کے ٹوکنے سے وضو کرنے لگتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مسجد شریف میں نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے، پھر وہ دوبارہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے۔ نیند سے وضو تب ٹوٹتا ہے جبکہ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، دونوں سرین اس وقت خوب جمع نہ ہوں، سونے کی حالت غافل ہو کر سونے سے مانے نہ ہو، چت یا پیٹ یا کروٹ سے لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اکھڑو بیٹھا ہو اور ٹیک لگا کر سو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پاؤں پھیلا کر بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا، خواہ ٹیک لگائے ہوئے ہو، کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے یا بحالت نماز قیام میں یا رکوع میں یا دو زانوں سیدھے بیٹھ کر یا سجدے میں، جو طریقہ مردوں کے لیے سنت ہے، اس پر سو گیا تو وضو نہیں جائے گا۔ ہاں اگر نماز میں نیند کی وجہ سے زمین پر گر پڑا، اگر فوراً آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ وضو جاتا رہا۔ بیٹھے ہوئے اونگنے اور جھپکیاں لینے سے وضو نہیں جاتا۔ یہ پورا جو کتاب میں ہے ویسے ہی میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں یہ وضو کے مسائل جو پلے لسٹ ہے، اس میں ایج ٹاپک کے اوپر جو ہے، یہیں لاسٹ ٹائم جو ایک دن کا اجتماع تھا آپ کے رامپور کے مسجد میں، ایک دن کا قافلہ تھا، ظہر کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے میں نے اس میں باتیں بتائیں، شاید مغرب کے بعد، کہ سونے سے کب وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی بیان سنو انشاءاللہ، اس میں بھی بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس میں دیکھو، نمبر ایک بات یہاں یہ سمجھا رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں نیند کی جھپکیاں آ گئی ہیں، ایسا نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی عبادت، دیکھو نماز کے لیے انتظار کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ نماز کے لیے جو انتظار کرتا ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز میں ہے، اسی لیے اسے سلام نہیں کرنا کہتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا مسجد میں آتے آتے چلو السلام علیکم کت بولنے کا، ایسا آدمی ہے فری ہے بیٹھا ہے، انہیں تم نہ مل رہا ہے تو اس سے سلام کرنا۔ اگر کون تو نماز پڑھ رہا یا وضو کر رہا یا تلاوت کر رہا تو اس سے سلام نہیں کرنا کہتے۔ سلام کرے تو بھی اس کا جواب دینا واجب نہیں، یہ بھی سیکھنا علم ہے۔
کبھی کبھار ہمیں ایک کام اچھا سمجھ کو کرتے رہتے ہیں، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ مناسب نہیں رہتا، کام ہو غلط رہتا ہو. اب جیسے ایک ایگزامپل میں دیا نا، مسجد میں اگر تمہیں انٹر ہوئے، اگر کون تو نماز کے انتظار میں بیٹھا تو اسے سلام نہیں کرنا کرتا. ہاں نے چل رہا پھر رہا وضو خانے کے پاس، انہیں خود ملا تم نہ، تو وہ بات الگ ہے، سلام کرے تو. وضو کرتے رہتے تو بھی جو ہے اندر آتے آتے کہ لے سلام کر لے گا، وہ بھی زور سے کرتے سلام. تو وہ ٹائم میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں، اور سلام کرنا بھی نہیں کرتے. تو پہلی بات تو نماز کے انتظار میں. اب ہمارے یہاں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بات تو دور ہے کہ نماز کے ٹائم کچھ آتے نہیں ہوں. حالانکہ وہ حدیث دیکھو جس میں آگے میں پڑھ کو سنایا تم نے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ حدیث کے بڑے کتابیں ہیں، حدیث کے 6 بڑے کتابیں ہیں. کتنے؟ 6. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. 6 حدیث کے بڑے کتابیں. پوری زندگی گزر گئی رہتے نہیں سنے رہتے ہمیں کتاب. پھر حضور سے محبت کا دعویٰ، اور جو ہے ہمارے سے بڑا کون بھی عاشق رسول. کتنے سال سے میلاد بنا رہے باغا؟ تو 30 سال سے، 25 سال سے. یہ بہت بڑا جلسہ کرنے کا ہمارے گاؤں میں پورے نوجوانوں کی طرف سے. حضور کی جو ایک ایک بات ہے، حضور کی جو ایک ایک ادا ہے، حضور کا جو ایک ایک فعل ہے، حضور کی پوری زندگی حدیثہ میں ہے. یہ پورے حدیثہ ہیں نا، یہ حدیثوں میں کیا ہے معلوم؟ حضور کیسا چلتے تھے، حضور کیا کھاتے تھے، حضور کے لباس کیسے تھے، حضور کی داڑھی کیسی تھی، حضور سرما کیسا لگاتے تھے، حضور کے بال کیسے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، سفر میں کیسے تھے، حضور ظاہری طور پہ اگر بیمار ہو گئے تو تب کیسے تھے. ہر چیز یہ حدیثہ میں ہے. کتنے یہ بڑے حدیثہ. ویسے تو بہت سارے حدیث کی کتابیں، یہ 6 بڑے کتابیں ہیں. سیاہ ستہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سیاہ ستہ. ستہ کا تو 6، سیاہ کا تو صحیح حدیث کے 6 کتاب. یاد رکھنا معلوم نہیں. اسی لیے بیان بھی جو تمہیں سنتے نا، ایسا رہنا کہ وہ سیکھنے سکھانے کا رہنا. اسے بیٹھنے کے بعد کیا تو تمہیں سیکھنا. ابھی ہمیں بڑے بڑے جلسے کرو، اچھی بات ہے، لیکن وہ بڑے بڑے جلسہ میں کیا تو ہمیں سیکھنے مل رہا کیا؟ تو ایک سوال. یہ 6 حدیث کی کتاباں، چلو اس میں سے ایک کتاب تو ہمیں دیکھے گیا. قرآن تو مسجد میں رہتی لو دیکھتے رہتے. یہ 6 کتابوں میں سے کوئی سی تو ایک کتاب تو ہمیں دیکھے کیا؟ دیکھے نہیں. پڑھنے کی بات تو دور، پوری زندگی ہمارے دادا باوا بھی دنیا سے چلے بھی گئے، انہوں وہ حدیث کی کتابوں تک بخاری کیا مسلم کیا کر دیکھیں گے. پھر ہمارے زندگی میں برکت ہو اور حضور سے محبت کا حق کب ادا ہوتا؟ بولو خالی نعتیں پڑھنے سے نہیں، حضور کی باتیں سننا، سیکھنا، سمجھنا. آج ایک ایکٹر کا بھی کون تو بھی جو ہے انہیں فین ہو گیا اگر بولے تو اس کی پوری زندگی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بچپن میں کیا تھا وہ، اس کے فوٹو گھر میں رہتے اور انہیں ڈال لے سکا چین ڈال لیتا، انہیں ڈال لے سکا شرٹ ڈال لیتا، کٹنگ کرا لیتا. اتنی بھی محبت حضور سے نہیں ہے کیا ہماری؟ کیا ہماری محبت خالی فارمیلٹی؟ کیا؟ بہت بڑے سوالات ہیں. حدیث کی کتابوں تک معلوم نہیں ہونا. بہت سارے حدیث کی کتابیں، کنز العمال کا تو ہے، اور بہقی کا تو ہے، اور بہت سارے الگ الگ حدیث کی کتابیں ہیں. لیکن یہ 6 بڑے حدیث کی کتابیں ہیں: بخاری، مسلم، ابھی یہ جو اس میں بولا ہمیں ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کا. یہ نامہ جو یہ حضرتاں لکھے نا، جو حدیث کی کتاب لکھے ہیں ان کے نام سے 6 ہے. امام بخاری کا تو وہ بخاری کا تو رکھے، امام مسلم کا تو مسلم کا تو رکھے. یہ حدیث کی کتابیں ہمیں یاد رکھنا، اور یہ کم سے کم پڑھنا، نہیں تو کم سے کم ایسی محفلوں میں بیٹھنا کہ جہاں یہ حدیث کا درس ہو، یہ حدیث کی باتیں ہوں. سمجھے؟ تو اس میں کیا فرما رہے کہ مسجد میں جو ہے صحابہ اکرام، آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام جو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے. کس کے انتظار میں؟ کب تو بیٹھے گیا میں تو ایک زندگی میں کب تو کیا بھی کام نہیں بھائی. اسٹور کے دکان کے پاس چاول لانے جا کو ویٹ کرے، آدھار کارڈ کے واسطے ویٹ کرے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر آتا تو جلدی جا کر ٹوکن لے کو ویٹ کرے، شادی میں نکاح کے واسطے ویٹ کرے.
गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो उनके मैसेज के वास्ते वेट करे, कॉलेज में एडमिशन कराने के वास्ते जाको वेट करे, खाना खाने के वास्ते पीछे चेहरा को पकड़े को ठेर ठेर को जो है वो वेट करे। जिंदगी में एक ऐसा भी लम्हात है क्या मेरे के क्या भी काम नहीं, मैं सिर्फ नमाज के वास्ते में वेट कर रहा हूँ। वो कितनी कीमती औकात होते, जरा सोचो, तसव्वुर करो। वो लम्हात, वो मिनट्स हमारे, वो सेकंड जिंदगी के, यूं समझो कि पूरी जिंदगी एक तरफ, और वो 4-5 मिनट जो नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, सजदा करने के लिए अगर हमें इंतजार कर रहे हैं बोले तो कितने बड़े, समझो कि अगर वो लम्हात अगर कबूल हो गए, अल्लाह को पसंद आ गए, वो हमारी आखिरत और कब्र के नजात के लिए काफी हो जाते हैं। कब तो एक बिजी है, जिम्मेदारियां हैं, यकीनन मालूम लोगों के पास टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम देने भी टाइम नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कब तो भी हफ्ते में, महीने में एक टाइम तो ऐसा हो कि भाई क्या भी काम नहीं, बस मैं नमाज के लिए वुज़ू करके जो है इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, क्या भी गरज नहीं, काश कभी ऐसा मौका हो अल्लाह की रज़ा के लिए। और हो सकता है कि वो ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी समझ को अगर बंदा पढ़ ले तो और ज़ौक़ व शौक़ इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो उन्होंने जो है इंतज़ार करते थे, इंतज़ार करते करते जो है कभी कभार झोंके लगते थे से नींद के, झपकियाँ लगते थे, मेहनत करते थे, वैसे ऐसी मेहनत थी, वैसा एक इत्मीनान था जिसकी वजह से नींद आती। आज हमें गोलियाँ खाए तो भी नींद नहीं आती, ये तो टेंशन, लोगों को तकलीफ दिए सो, लोगों को धोखा दिए सो, लोगों के पैसे खाए सो, घरा में लड़ लिए सो, नफरत, नींद नहीं आती हमने क्या इलाज करे तो भी नींद नहीं आती। लेकिन उन्होंने पुरसकून नींद करते थे, एक वजह ये थी। और आज भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार, दियानतदार, नेक लोग हैं कि उन्होंने फुटपाथ पर भी सो जाते हैं, गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ भी आती रहती, लाइटां भी उजाले रहते तो भी उनको नींद आ जाती। लेकिन हमें जो है वो गोलियां ले को भी नरम थक्के, नरम गद्दे पर भी जो है हमें नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं जो है वो अल्लाह की नाफरमानी या फिर जो है दीन से दूरी का सबब, जिसकी वजह से जो है ये बेसुकूनी, बेचैनी है। काश अल्लाह हमें भी जो है वो उसकी इताअत, उसकी फर्माबरदारी और वो सुकून की नींद अता फरमाए कि जिसके बाद एक ताजगी के साथ हमें अल्लाह की इबादत कर सके इंशाअल्लाह। तो ऐसा झोंके लेते थे हम। लेकिन उससे क्या फरमाया गया कि फिर बाद में उन्होंने ऐसा वुजू करके नमाज पढ़ते थे। अगर उससे वुजू टूटता रहता तो तब जो है उनको समझाते थे आका अलैहिस्सलाम, या उनकी तरबियत करते थे। नहीं तो मैं ऐसा ऊँग रहे थे, जाकर तुम्हें वुजू कर ले का होगा तो बोलते थे। तो क्या पता चला कि बैठे बैठे ऐसा ऊँग रहेगा बोले तो उससे वुजू नहीं टूटता। करेक्ट, एक बात ये होगी। अब उसमें मैं बाद में इंशाल्लाह कुछ बातें बताता हूँ कि पहले ये जरा समझ लो कि सोने से कब वुजू टूटता का। तो दो कंडीशन बता रहे हैं, कहते दो। एक, दोनों सुरीन जो है उस वक्त खूब जमे ना हो, यानी जो हमारे पाखाने की जगह है, जो जिसको हमें बैठते, अब जैसे हमें बैठ को है ना, तो उसे सुरीन कहते, वो जम को नहीं रहना कहते। मतलब जो है, जो हमारे पाखाने की जगह, हवा खारिज होने की जगह जो है वो जमीन से चिपक को रहना। चिपक को है कद बोले तो हमारा वुजू नहीं जाता, वो चिपक को नहीं है। हमारे पाखाने की जगह, हमारे सुरीन जो है वो जमीन से लग को नहीं है, जमीन से अलग है। उस पोजीशन में अगर हमें सो गए कद बोले तो हमारा वुजू टूट जाता। करेक्ट। अब जैसे तुम्हें ये पोजीशन में बैठे ना, तो ये पोजीशन में तुम्हें बैठे बैठे जो है सो गए तो नहीं टूटता, समझे। करवट ऐसा सो गए कद बोले तो वुजू टूट जाता। अब कार में बैठे हुआ, बस में बैठे हमें, बस में अब जो पोजीशन में मैं बैठूं, ऐसा पूरा करेक्ट सीट पर बैठूं मैं, और पूरा वजन जो है वो सूरीन पर डाल कुछ बैठूं, ऐसा स्ट्रेट बैठूं, तो तब जो है ऐसा बैठ को सो गए तो नींद आ गई तो वुजू नहीं टूटता। लेकिन बैठे बैठे अगर जरा क्रॉस हो गया, मैं क्रॉस हो को एक तरफ आपको, अगर दोनों सूरीन जम को नहीं है, एक तरफ अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर जर्रा में करवट हो गया अगर बोले तो वो पाखाने की जगह, हवा खारिज होने की जगह जो है वो जमीन से चिपक को नहीं रहती, जिसकी वजह से वो कब हवा निकली रहती है हमें मालूम नहीं होता।
اس وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے بولو کو حکم دیے سے. اگر تمہیں یہ پوزیشن میں سوئے کہ پاخانے کی جگہ ہوا نکلنے کی جگہ زمین سے چپک کو ہے لگ کو ہے تو تب جو ہے ہوا نہیں نکلتی, چانسز کم رہتی, اسی لیے وضو نہیں ٹوٹتا تو بولتے ہیں. تو ایسے تمہیں کروٹ سو گئے سمجھے, یا تمہیں بیٹھ کو جیسے ہمیں اکھڑ بیٹھتے نا سمجھے, نارملی واش روم جگہ کو بیٹھتے نا, تو ویسا بیٹھے بیٹھے سو گئے تو بھی کیا ہو جاتا, وضو ٹوٹ جاتا. اصل وجہ کیا بتائے گا بولے تو جیسے ہی آدمی سو جاتا نا تو سونے کے بعد اس کے بدن کے جوڑ جو ہے ڈھیلے ہو جاتے, جوائنٹس پورے جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ایک ریلیکس فیل ہوتا اسے, وہ ہوا کب خارج ہوتی معلوم نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ گیا کہ بولے کو حکم دیا گیا کریکٹ. ایک وہ بات. دوسری بات کیا بول رہے ہیں اس میں نو, سونے کی حالت غافل ہو کر سونے سے مانے نہ ہو, یعنی وہ پوزیشن جس حالت میں بندہ سو گیا ہو وہ ایسی نہ ہو جو کمفرٹیبل ہو. اگر کمفرٹیبل آرام سو گیا انہیں کت بولے تو وہ پوزیشن آرام دکھ رہا دیکھے تو اس سے جو ہے غافل ہو کو بہت ڈیپ نیند آ رہی, اس سے گہری نیند آ رہی کت بولے تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا. اس کی مثالیں بہت ساری دیے. اب جیسا ایسا بیٹھا ٹیک لگا کو سویا بندہ, ٹیک لگا کو سویا, پیچھے تھکیا کی کیا کی تھا, وہ نکالنے کے بعد اگر انہیں گر گیا ایسا پیچھے ایسا گر گیا تو گہری نیند ہے سکا, غافل ہو گیا سو گیا. نکالتے میں نے جھٹ کو بیٹھ گیا باغت بولے تو نہیں گہری نیند نہیں ہے کیسا سمجھے. اب آگے کچھ اور باتیں اس میں بتایا دیکھو. چت یا پیٹ یا کروٹ سے لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایسے اسٹریٹ سو گیا میں تو پورا وزن جو ہے وہ سورین زمین کو لگ کو نہیں رہتی, تب ہوا خارج ہونے کے زیادہ چانسز رہتے. یا کروٹ سو گیا, اب جیسا یہ ہاتھ رکھو سیدھا یا لیفٹ نیچے رکھو, اگر میں سو گیا بولے تو کروٹ سوتے نا ہمیں, یا شولڈر ہمارا نیچے لگ کو رہتا کریکٹ, یہ چھاتی بھی لگ کو نہیں رہتی پیٹ بھی لگ کو نہیں رہتی, وہ پوزیشن میں سو گئے بولے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کو ہماری سورین جو ہے پاخانے کی جگہ زمین کو چپک کو نہیں رہتی. اسی طریقے سے پیٹ کے بل الٹا سونے سے منع کیا گیا, حدیث میں منع ہے, وہ الٹا عمدہ سوتے نہیں سے منع کیا گیا. جہنمیوں کا طریقہ کا تو بولے بہت سارے بچے گھر میں ایسا سویا تھا, عمدہ سویا تھا الٹا, نیند میں غفلت میں کیا کہ ایسا پوزیشن چینج ہو گیا تو بات الگ, لیکن ہونا کا تو ایسا عمدہ نہیں سونا. سائنس بھی اس کے نقصانات بتاتی کریکٹ. یہ پوزیشن میں سوئے تو کیا ہو جاتا بول رہے نو, وضو چلا جاتا. اکھڑو بیٹھے, اکھڑو کہتا ہے سچ, اکھڑ کو بیٹھتے نہیں, دو پاؤں کے اوپر بیٹھتے نا, اس سے اکھڑو بیٹھے ہو. اور ٹیک لگا کر سو گیا, ٹیک لگا کر ایسا سو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹیک لگا کو کہاں تو اگر ایسا سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پاؤں پھیلا کر بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بیٹھا لیکن پاؤں پھیلایا ہے, یہ تو بیٹھ کو ہے تو اس سے وضو نہیں جائے گا. خواہ ٹیک لگائے ہوئے ہو, خواہ ٹیک لگائے ہوئے ہو, کھڑے کھڑے یا چلتے ہوئے یا بحالت نماز قیام میں یا رکوع میں یا دو زانوں سیدھے بیٹھ کر یا سجدے میں جو طریقہ مردوں کے لیے سنت ہے اس پر سو گیا تو وضو نہیں جائے گا. چلتے چلتے رکوع میں یا کھڑے کھڑے, کبھی کبھار رات پوری جاگے رہتے, بڑی رات کو فجر کی نماز پڑھنا کا تو جاگ لے ایسا انگلے تب پڑھتے رہتے نماز, تو کھڑے کھڑے ایسا نماز میں ذرا جھونکے آئے گا تو اس سے کیا ہوتی نماز کیا بھی پرابلم نہیں, وضو بھی نہیں ٹوٹتا کریکٹ. ہاں اگر نماز میں نیند کی وجہ سے زمین پر گر پڑا, نماز پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے نیند آئی, نماز ایسے کنٹینیو ہے تو کیا پرابلم نہیں, نیند ایسا کر رہا, نیند میں پڑھ رہا, یا تراویح کی نماز میں بلک نیند آتی ہے, اب وہ نیند آ رہی اسے نماز میں, نماز بھی کنٹینیو ہے سچ, کیا بھی پرابلم نہیں, تو وضو نہیں جاتا, نماز بھی نہیں جاتی. لیکن نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا نیند کی وجہ سے, ہاں اگر نماز میں نیند کی وجہ سے زمین پر گر پڑا, اگر فوراً آنکھ کھل گئی تو ٹھیک, ورنہ وضو جاتا رہا. تب کا تبھی آنکھ کھل گئی کا تو کیا پرابلم نہیں, کنٹینیو کر سکتا, لیکن نہیں بھائی سچ گر پیسہ سو گیا نیچے کا تو وضو چلے گا. بیٹھے ہوئے اونگھے اور جھپکیاں لینے سے وضو نہیں جاتا. بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ لیتا, جھپکیاں لیے تو کیا ہوتا, وضو نہیں جاتا.
करेक्ट। अब ये नींद आना जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत देखो है। क्या है? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है नींद आना। इस पर भी शुक्र अदा करना कब तक उठते ना। इसीलिए वो जो दुआ है ना नींद से बेदार होने की, उसमें है अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह जो है हमें मौत से बेदारी अता फरमाए। बहुत बड़ी नेमत है। नींद नहीं हुई बोले तो हजारों बीमारी आ जाते बंदे को, हजारों, एक के बाद एक के बाद एक। अब नमाज के इंतजार में या बयान सुनते सुनते नींद आती ना, उसकी एक वजह ये है, इसके बहुत सारी वजूहात है। एक अगर रूहानी वजह बताया गया कि बोले तो जहां सुकून रहता वहां नींद आती। अब नमाज में अल्लाह के जिक्र में एक सुकून रहता, उस एतबार से भी देखा जाए तो नींद आती। लेकिन साइकोलॉजिस्ट साइंस से कहती कि इंसान जब चुपके बैठता ना तो क्या तो काम करने का रहा तो भी उसका दिमाग एक्टिव रहता। गाड़ी चलाते चलाते क्या भी काम कर रहा होने के बोले तो उसका दिमाग एक्टिव रहता, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती। लेकिन क्या भी काम ने चुपके बैठने की जब बात आती ना तो एक 5-10 मिनट के बाद उसका ब्रेन जो है वो रेस्ट मोड में चला जाता है। क्या भी काम नहीं हुआ, जरा रेस्ट करना है तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन वैसा है। क्या तो काम हुई तुम्हें बात कर ले बैठे कर बोले तुम्हें देखो बयान चलता रहता तब नींद नहीं आती बड़ी रातों को। सॉरी, बयान चलता रहता तब नींद आती, बयान चलता रहता नींद आती। बाहर जाकर चाय पी लेके बैठते नींद ही चाहती नहीं, समझे। कई बोले तो यहाँ चिपके बैठने ही रहता, वहाँ क्या तो कई तो काम करते रहते, जाके सेरी पकाते रहते, चाय बातें कर ले बैठते। तो उससे क्या होता तो एक काम आदमी करता ना उसकी वजह से क्या होता वो नींद नहीं आती। लेकिन चुप खामोश बैठता ना तब तो ऑटोमेटिक वो ब्रेन जो है रेस्ट मोड में चला जाता, जिसकी वजह से नींद आती। तो इसीलिए बयान करने वाले भी कैसे रहना कर बोले तो वो चुपके उसका उनका बोले जा रहे बोले सामने वाले की नींद आती, सामने वाले देखना उसे, समझे। ये बहुत सारे लोग बयान करते, अब वो बयान उनका बोले जा रहे सामने वाला क्या कर रहा है, उन्हें कहाँ बैठा, उसे आई टू आई कॉन्टैक्ट करते बोलते उससे, समझे। उसे देखे तो उन्हें कौन तो मोबाइल यूज कर रहा है बोले तो भी जान छोड़ो हजरत देख रहेगा चुपके बैठता। तो बयान करने वाले को भी जो है एक तरह से उनकी भी एक ट्रेनिंग होना हो। नहीं कहते बोले तुम्हें बोलते जा रहे पब्लिक को क्या समझ में आता, उन्हें सोता जाता होता, इसीलिए सामने वाला अगर ऊँग रहा या मोबाइल यूज कर रहा तो उसे देखना। मैं भी बहुत जगह जहां जहां बयान करता हूँ ना, आप कौन तो मोबाइल यूज कर रहेगा तो मैं कंटिन्यू एक 10 सेकंड 20 सेकंड उसे देखता हूँ, उसे मालूम है ऑटोमेटिक। एक वो और आई कांटेक्ट भी इम्पोर्टेंट, एक तो ये वजह हुई। तो ये कुदरती तौर पे जो है जब हमें खामोश बैठते हैं तो वो। पर एक चीज क्या करना मालूम, जब बयान हमें क्या समझे बोले तो बयान का तो अलग ही, दर्स का तो अलग ही, उसे अलग अलग कर लिए हमें। दर्स का तो बोले तो मैं समझा रू ना, अब बल्ला जी ने क्या बोलता ये बयान करते नहीं हो ना, चुपके दर्स देते सुनो का ले। मतलब उन्होंने क्या समझते बोले तो बयान करने वाले अलग ही चीखा मारना जोशीला बयान है ना वो बयान करते। अब मैं बोल रहा हूँ ना वो बयान नहीं, दर्स हो क्या होता, अभी बयान करने आता ना उनको, क्या एक दर्स देते होता सुनो, ऐसा समझते। हालांकि जो है ये हमें बना लिए से दर्स बयान गोल को, वो बहुत सारे लोग आप जोशीला बयान करो मुकर्रिरीन, पेशावर मुकर्रिरीन बना लिए उसे। लेकिन हकीकत में हमारे आका अलैहिस्सलाम जो गुफ्तगू करते थे, सहाबा फरमाते, अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती कि आका अलैहिस्सलाम के एक एक अल्फाज ऐसे होते थे कि वो मोतियों की तरह जो है हमें उसे जैसे गिन सकते, तस्बीह के दाने जैसे गिनते ना, तो ऐसे अल्फाज को गिन सकते थे, वैसे इत्मीनान से बोलते थे। तो सामने वाले को बोलना भी पूछना भी हो। अब जैसे मैं पूछ दूँ ना, मैं ये बोल रहा नहीं कि मुझे अच्छा बयान करने आता किसी भी नहीं आता, तो वो बोलने का मकसद नहीं, लेकिन ये चीज़ें कर लिए तो क्या होता, सामने जो आधा घंटा आदमी टाइम दे रहा ना, टाइम उसका यूज होता, कीमती, बहुत कीमती टाइम आज के ज़माने में। अब हमारा हमें चुपके पढ़ ले जा रहे किताब में देख को, या फिर जो है चुपके हमें बोल ले जा रहे, सामने वाले को ने क्या भी पूछ रहे नहीं कर बोले तो उसे क्या भी समझ में नहीं आता। करेक्ट ये, क्योंकि ये मेरा बयान रिकॉर्डिंग भी हो रहा, बाद में यूट्यूब में भी अपलोड होता, बहुत सारे बयान करने वाले भी सुनते हैं इसे, दर्स देने वाले हमारे मुबल्लिगीन भी सुनते हैं, उनके लिए भी एक कुछ पॉइंट्स में बताया। करेक्ट। उसके बाद जो है तुम्हें भी जब भी बयान सुनने आते ना, मकसद क्या तो सीखना का तो रहना, इसीलिए तुम्हें क्या करोगे बोले तो बयान है बाप सीखने का है तो वो टाइम में जरा खाना कम खा को,
یا پھر مجبوری نہیں ہے بھی کیا بھی کمر کا درد پیٹ کا درد نہیں ہے تو ٹیکا نہیں لے سکا، جیسے سامنے بیٹھے بھیا پیسہ ٹیک نہیں سکا. اب ہمارے عدد میں بہت سارے لوگ اب بچے جوان بچے ہونا گا تو ٹیکا وہاں بیٹھتے جا کو ٹیکا لگا کو بیٹھتے. اب ذرا ٹیک لگے گا تو آٹومیٹک آرام نیند آیا تھی سمجھے. اور علماء بعض علماء جو ہے ٹیک لگا کو بیٹھنے سے بے ادبی بھی بولے علم کی محفل میں آرام سے بیٹھنے سے. تو یہ چیزیں ہوئی. اس کے بعد اب نارمل بھی نیند جو ہے اگر آنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ رات میں سونا بہت امپورٹنٹ ہے. رات کی نیند جو ہے آج سائنس بھی کہتی کہ دن میں تمہیں 3 گھنٹے سونے سے بھی رات میں 1 گھنٹہ سوئے تو جو ہے وہ اچھی نیند کرتا ہے. اللہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا کہ ہم نے رات کو بنایا سکون کے لیے. اس طریقے کا مفہوم اور یہ الفاظ ہیں کہ رات بنائے سوچ نیند کے واسطے. اب وہ جو میں بتایا نا تم نا کہ جب ہمیں کیا بھی کام نہیں کرتے فری بیٹھتے نا تو آٹومیٹک ہمارا برین جو ہے ریسٹ موڈ میں جاتا، تب نیند آتی آٹومیٹک. اب ہمارے بچے ہیں کنٹینیو انسٹاگرام دیکھ لیتا بیٹھ کو، کنٹینیو یوٹیوب دیکھ لیتا بیٹھ کو، سو گئے رہتے سوتے سوتے وہ پب جی کھیلتے رہتے، کینڈی کرش کھیلتے رہتے. نیند آ گا تو کیسا آتی وہ 3 بجے تک 2 بجے تک. موبائل میں وہ چارجنگ ختم ہونا تب رکھتے تب نیند آنا کا بولے تو کیسا آتا ہوں. موبائل چھوڑ والا سونے سے پہلے سمجھے. الارم وغیرہ کی ضرورت ہے کہ بولے تو نیٹ آف کر کو سائلنٹ کر کو الارم ایک رکھو دور رکھ لیتا ہوں آٹومیٹک تو میں سو گیا تو انشاءاللہ نیند آتی. موبائل دیکھ لیتا بیٹھ کو اور اس میں جو ہے وہ اچھی چیزیں سن رہے تو بات الگ ہے، لیکن جو ہے نیند اگر تمہیں واقعی چاہتے کہ بولے تو موبائل ذرا چھوڑنا ہو. بہت سارے بچے جو ہے وہ نوجوان ابھی بڑے آدمی ابھی جو ہے وہ موبائل دیکھ لے تو سوتے تب نیند نہیں آتی جلدی، ایسو نیند بھی چلے جاتی. ایک چیز ہو. دوسرا جو ہے کھانے سے سونے سے پہلے کم سے کم ایک 3-4 گھنٹے کا تو بولتے سائنسدان 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہوتا. اب کھایا ایسا سو گئے ہمیں اس سے جو ہے نیند صحیح نہیں ہوتی کہتے. نیند ہوئی تو بھی تمہیں تھکے لگتے کہتے اور تب فریش فیل نہیں کرتے. لیکن تم ایک 3 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے کھا لے کو تب سو گئے اگر بولے تو یعنی سونے سے 2-3 گھنٹے اچھا کھا لے کو تب اگر تمہیں سو گئے اگر بولے تو نیند اچھی ہوتی. کہ تو جو کھانا کھائے رہتے نا میں وہ کھانے کو ہضم کرنے پھر طاقت ہونا. اور وہ طاقت کہاں سے آتی ہے تمہیں چلے پھرے تو آتی طاقت. اور کم بھی کھانا رات کو کھانا سمجھے کم بھی کھانا. اور چائے جو ہے رات میں وہ پینے سے منع کرے سائنسدان. چائے تمہیں رات کو پیے چائے بھی میٹھا بھی کہتے سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے چائے بھی میٹھا بھی کھائے کد بولے تو اس سے بھی نیند ذرا افیکٹ ہوتی کہتے. کب تو ایک ٹائم باق آتا ایک کر دعوت میں ہے بھی بلک سامنے والا فورس کر رہے لے کہ تو بول گے تب کب تو چلتا. لیکن ڈیلی جو ہے وہ رات میں کھانے کے بعد چائے میٹھا اوائڈ کرے تو اچھا کرتا. کریکٹ. تو یہ چیزاں جو ہے ذہن میں رکھو انشاءاللہ. بچوں کو بھی سکھاؤ جلدی رات میں کھانے کی جو ہے کوشش کرو اور رات میں کم کھائے تو جو ہے وہ اچھی نیند ہوتی انشاءاللہ. اور نیت اس میں چلنا کہ اچھی نیند ہوئی تو میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اچھی نیند ہوئی تو صبح میں جو ہے وہ مکتب قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں یا علم سیکھتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں یا پھر جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے محنت کے لیے جو کمانے کے لیے جا رہا ہوں نا تو وہ حلال رزق کما کر جو ہے ان کی خدمت کرتا ہوں. تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ سو گئے کد بولے تو انشاءاللہ یہ سونا بھی تمہارا عبادت ہوتا انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھو. گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ہر منگل جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے یہاں عصر کے بعد ایسا تمہیں خود ایک 4 جنے 3 جنے مل کو نکل کو گلی میں محلے میں ہمارے ثاقب حضرت بھی یہاں رہتے ہیں مل کو ذرا گلی میں وہاں یہاں ذرا دعوت دے لے گئے. تو اب میرا وہاں سے آنا ایک 40 منٹس لگتا تو کبھی موقع کیونکہ مغرب جلدی ہو رہی آتے آتے مغرب 7 بجے تک ہوا تو انشاءاللہ میں بھی آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہاں رہتے ذرا ایک آدھا گھنٹہ ذرا محلے میں پھرے تو 1-2 جنے آ کو بیٹھے کر بولے تو بھی یہ کل آ کو بیٹھا تو بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملتا. آپ کو بھی اس کا بدلہ ثواب ملتا. کہاں کی جو ہے ہمیں کیا کیا کچھ کوشش کرتے گئے. ایک نوی کا تو بھی تمہیں گاڑی لیے واچ لیے یا پھر جو ہے وہ کون سی تو فین لے گئے گھر میں کیا تو آفر میں ملا. اگر 4 جنے کے جا بولتے نہیں یہ 500 روپے کی چیز 200 میں مل رہی دیکھ بات کیا وہ کمپنی والا تمہیں کہتا پیسے کمیشن دے رہا کیا بھی نہیں تو بھی جو میں 4 جنے کے بولے پھر دیتے. یہ پرسوں لا لیا دیکھو ہمیں اچھی دیکھو واشنگ مشین کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ مارکیٹنگ کر رہے تمہیں
تو دنیا کے لوگوں کے کمپنیوں والے کے کاروبار کا تو میں مارکیٹنگ کر رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ایک محفل کے بارے میں ایک جملہ نہیں بول سکتے. بھائی مغرب بعد بیان ہوتا، ایک 10 منٹ بیٹھ کو جاؤ، آدھا گھنٹہ چھوتا، ایک 10 منٹ بیٹھو، کیسا بھی باہر جا کو بھی اتنا کام نہیں رہتا نا ضروری. ایک جملہ تمہارا جو ہے اس کے دل کے اوپر کیا اثر کرتا بول سکتے، لیکن اتنا بھی ہمیں کوشش نہیں کرتے، بولے تو کیسا کرتے انشاءاللہ.